بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ عالمی عدالت انصاف کا اسرائیل کو رفح میں فوری طور پر آپریشن روکنے کا حکم۔ دی ہیگ میں واقع عالمی عدالت انصاف نے غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے جنوبی افریقہ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ آئی سی جے کا 13-2 کی اکثریت پر مبنی فیصلہ جسٹس نواف سلام نے پڑھ کر سنایا، جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل فوری طور پر رفح میں فوجی آپریشن روکے اور عدالتی حکم کی تکمیل کی رپورٹ 1 ماہ میں پیش کرے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ رفح میں اسرائیلی اقدامات سے فلسطینی عوام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ غزہ میں انسانی زندگی کے لیے درکار تمام تر انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ اسرائیل کا عالمی عدالت انصاف کا رفح میں فوجی آپریشن روکنے کا فیصلہ ماننے سے انکار۔ عالمی عدالت انصاف نے جمعے کو اسرائیل کو رفح میں فوجی آپریشن روکنے کا حکم دیا ہے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق عدالت انصاف میں رفح میں اسرائیلی آپریشن رکوانے کے لیے جنوبی افریقہ کی درخواست پر فیصلہ سنایا گیا۔ عالمی عدالت نے فیصلہ 13-2 کی اکثریت سے سنایا۔ عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل فوری طور پر رفح کی بارڈر کراسنگ کو کھولے، تاہم اسرائیل نے عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے حکم پر کسی صورت عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ غزہ پٹی میں جنگ روکنے کا مطلب اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، وقت حماس کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو بے نقاب کرے گا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آئندہ ہفتے شہید صدر ابراہیم رئیسی کی یاد میں تعزیتی پروگرام کا انعقاد۔ خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی آئندہ جمعرات کو ایران کے صدر، وزیر خارجہ اور ہیلی کاپٹر کے حادثے کے دیگر شہداء کی یاد میں تعزیتی پروگرام منعقد کرنے جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی 78ویں جنرل اسمبلی کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ یہ اجلاس جمعرات 30 مئی کو منعقد ہوگا۔ اقوام متحدہ 78ویں جنرل اسمبلی کے چیئرمین نے نیو یارک میں اس بین الاقوامی ادارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندے کی موجودگی میں شہید صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فلسطینی مزاحمت کا بڑا حملہ، ایک اسرائیلی فوجی ہلاک، 7 مرکبہ ٹینک تباہ۔ فلسطین کی تحریک حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے جمعے کو اعلان کیا کہ استقامتی مجاہدین نے ایک صہیونی فوجی کو شمالی غزہ میں جبالیہ کیمپ کے ایک گھر میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ القسام بریگیڈ نے اسی طرح اعلان کیا کہ شہر رفح میں واقع تبت زارا علاقے میں شواظ بم کے ذریعے اسرائیلی فوج کے 3 مرکبہ ٹینکوں کو تباہ کر دیا گیا۔ آرمینیا نے کئی علاقے آذربائیجان کو واپس کر دیے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق آرمینیا نے 4 سرحدی دیہات آذربائیجان کو واپس کر دیے ہیں، جو سوویت یونین کے خاتمے کے بعد سے 2 جنگیں لڑنے والے تاریخی حریفوں کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ آرمینیا کی سیکیورٹی سروسز نے جمعے کو کہا ہے کہ اس کے سرحدی محافظوں نے سرکاری طور پر نئی پوزیشنیں سنبھال لی ہیں، جو کہ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی حد بندی کے معاہدے کی عکاسی کرتی ہیں۔ امریکہ اسرائیل گٹھ جوڑ نیتن یاہو کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ امریکی افغان نمائندگان کے مائک جانسن نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ کی صورتحال پر جلد ہی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس بات کا اعلان اسپیکر مائک جانسن نے واشنگٹن کے سالانہ یوم آزادی کی اسرائیلی سفارت خانے میں ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مائک جانسن نے کہا کہ نیتن یاہو کا ایوان زیری اور بالا کے مشترکہ اجلاس سے خطاب اسرائیل کی اس گھٹن حالات میں امریکہ کی جانب سے بروقت سب سے بڑی اور مضبوط حمایت کا مظاہرہ ہوگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے دائرہ اختیار کو تسلیم
نہیں کرتے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کی جانب سے اسرائیل کے وزیر اعظم اور وزیر دفاع سمیت حماس کے 3 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی استدعا پر کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان کوئی مطابقت اور برابری نہیں ہے۔ صدر جو بائیڈن نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ حماس نے پہلے دراندازی کرتے ہوئے اسرائیل کی سرزمین پر حملہ کیا، جس کے جواب میں اسرائیل نے کارروائی کی۔ حماس خواتین اور بچوں کو ڈھال بنا رہے ہیں۔ فلسطین کو تسلیم کرنا یہود دشمنی نہیں، یورپی یونین کا اسرائیل کو جواب۔ یورپی یونین نے فلسطین کو تسلیم کرنے کے اسپین، ناروے اور آئرلینڈ کے اقدام کو یہود دشمنی قرار دینے پر اسرائیل کو کرارا جواب دے دیا۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ نے فلسطین کو تسلیم کرنے پر اسپین، ناروے اور آئرلینڈ کے اقدامات کو یہود دشمن قرار دیتے ہوئے سفارتی سرگرمیاں معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے ناروے اور آئرلینڈ سے اپنے سفیر اور ایلچیوں کو واپس بلا لیا تھا، جبکہ اسپین کے یروشلم میں قونصل خانے کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کی تحقیقاتی رپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران نے سابق صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی۔ حادثے کا شکار ہیلی کاپٹر گولی لگنے یا اس جیسے کسی نقصان کے نشانات نہیں ملے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فلائٹ کے عملے کے ساتھ کنٹرول ٹاور کی بات چیت میں کوئی مشکوک صورتحال سامنے نہیں آئی۔ علاقے میں ناہموار راستے، سرد موسم اور دھند کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات پیش آئیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 3 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ عالمی منڈی میں تیل 3 ماہ کی کم ترین سطح کے قریب پہنچ گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی افراط زر کے سبب تیل کی قیمت مسلسل چوتھے سیشن میں نیچے آ گئی۔ ماہرین کے مطابق امریکی مینوفیکچررز پیداواری لاگت میں اضافے کی اطلاع ہے۔ اوپیک پلس کا اجلاس 1 جون کو ہوگا۔ پیداوار میں کمی برقرار رہنے کی توقع ہے۔ تیسری جنگ عظیم چند ہفتے دور، بھارتی نجومی نے پیشگوئی کر دی۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے ایک نجومی نے پیشگوئی کی ہے کہ تیسری جنگ عظیم شروع ہونے میں صرف چند ہفتے باقی ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق تیسری جنگ عظیم کو لے کر ایک تازہ ترین پیشگوئی کوشل کمار نامی بھارتی نجومی نے کی ہے۔ بھارتی نجومی نے دعویٰ کیا ہے کہ تیسری عالمی جنگ صرف چند ہفتے دور ہے۔ بھارتی نجومی نے عالمی سیاسی منظرنامے میں ہلچل اور جنگ کا امکان ظاہر کرتے ہوئے تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کے حوالے سے منگل 18 جون 2024 کی تاریخ کی پیشگوئی کی ہے۔ کوشل کمار کے مطابق 10 اور 29 جون کو بھی اس حوالے سے کچھ ہونے کی پیشگوئی ہے۔ پاکستان کی ہیلی کاپٹر حادثے کی تحقیقات کے لیے ایران کو تعاون فراہم کرنے کی پیشکش۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ ایرانی حکام کو ہیلی کاپٹر حادثے کی تحقیقات کے لیے مدد درکار ہو تو پاکستان مکمل تعاون کرے گا۔ پاکستان نے ایران کو تعاون کی پیشکش کر دی۔ بحرین کا ایران کے ساتھ سفارتی، تجارتی اور ثقافتی تعلقات قائم کرنے کی خواہش کا اظہار۔ بحرین کے بادشاہ شیخ محمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ماسکو میں ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بحرین کے بادشاہ شیخ محمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے کہا کہ بحرین اور ایران کے درمیان تمام اختلافات ختم ہو چکے ہیں۔ اب کوئی وجہ نہیں کہ ایران بحرین تعلقات کی مکمل بحالی میں تاخیر کی جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ سفارتی، تجارتی اور ثقافتی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پڑوسی ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ نیتن یاہو اگر ملک میں داخل ہوئے تو گرفتار کر لیا جائے گا، جرمنی نے خبردار کر دیا۔ جرمنی کے چانسلر اولف شولز کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جرمنی میں داخل ہوئے تو گرفتار کر لیا جائے گا۔ میل آن لائن کی رپورٹ کے مطابق جرمن چانسلر اولف شولز کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ قانون کی پاسداری کی جائے گی اور اسرائیلی وزیر اعظم کو جرمنی میں داخل ہونے کی صورت میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ جرمنی کا بیان برلن میں اسرائیلی سفیر کی جانب سے جرمنی کو ICC کا مذکورہ فیصلہ مسترد کرنے کا مطالبہ کرنے کے بعد
سامنے آیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔